انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. رب رحمان نے اس قرآن کو در حقیقت عربی زبان کے اندر نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو. اب یہاں پر ایک بات میں آپ سے عرض کروں. رب رحمان تو کہہ رہا ہے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا کس لیے؟ تاکہ تم سمجھ سکو. لیکن عربی تو مسلمانوں کو بھی نہیں آتی، بہت کم، الا قلیل، الا من رحم ربی. اکا دکا شاذ و نادر کسی کو عربی زبان سے لگاؤ ہو. تو کم از کم اگر عربی زبان نہیں آتی تو قرآن کو عربی میں تو پڑھ لو میرے محترم بھائیوں، ترجمے کے ساتھ تو پڑھ لو. یہ ذمہ داری ہے اللہ کی قسم. میں یہاں پر کھڑا ہوتا ہوں آپ کو جگانے کے لیے. اگر میں جگانے میں کامیاب ہوگی اللہ کی قسم مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. اور اگر میں جگانے میں ناکام رہا در حقیقت میری ناکامی نہیں، ناکامی آپ کی ہے. چونکہ میرا کام پہنچا دینا ہے، عمل کرنا ہر شخص کا اپنا کام ہے. میرا کام اس منبر سے آپ کو دین کی، قرآن کی، حدیث کی، اللہ رسول کی بات پہنچا دینا ہے. وہ 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر میرے محترم بھائیوں روز 1 گھنٹہ فقط اللہ کی کتاب کے لیے، اس قرآن کے لیے 1 گھنٹہ دن میں نہیں نکال سکتے. رب رحمان نے تو تمہاری پیدائش کا مقصد سورہ زاریات آیت 52 میں جو بیان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. حیران ہو جاؤ گے تم. تمہاری زندگی کا مقصد ہی اللہ کے دین کو سیکھنا ہے. رب رحمان نے اس زندگی کا مقصد یہی بیان کیا، الا لیعبدون، کہ بندہ مومن تیری زندگی تبدیل ہو جائے، بندہ مومن تیری کل زندگی اللہ کے دین کے نام ہو جائے. آج میرے محترم بھائیوں 24 گھنٹے کی زندگی میں سے اللہ کے دین کو کتنا دیا ہے سوچو ذرا. میں اپنا محاسبہ کروں، آپ اپنا محاسبہ کریں. رب رحمان نے مجھ کو اتنے انعامات اللہ نے کیے، مجھے 2 ہاتھ دیے پکڑنے کے لیے، 2 آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، 2 کان دیے سننے کے لیے، وہ بولنے والی زبان دی، سونگنے والی ناک دی، دھڑکنے والا دل دیا، چلنے والے قدم دیے. اتنے احسانات میرے رب کے میرے اوپر. اتنے احسانات کے بعد رب رحمان کہتا ہے بندہ مومن تجھے بیکار بے مقصد نہیں پیدا کیا، الا لیعبدون، اس لیے پیدا کیا کہ تو میرے دین کو سیکھ، میرے دین کی بندگی، میری بندگی کرے، میرے دین کا کام کرے. اگر 24 گھنٹے کی زندگی میں سے 1 گھنٹہ فقط روزانہ اس قرآن کو نہیں دے پائے تو میرے محترم بھائیوں اس زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ اسی لیے تو رب کا قرآن کہتا ہے، وَإِذْ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم وقال الرسول، رب رحمان کے سامنے اللہ رب العالمین کہیں گے ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے اللہ یہ وہ قوم ہے جس نے اس کتاب کو، قرآن مجید کو کہیں دور اٹھا کر رکھ دیا تھا، جس دانوں میں لپیٹ کر اونچی اونچی جگہوں پہ رکھ دیا تھا. کبھی کوئی مرتا تھا کھول لیا جاتا تھا، قرآن خوانی ہوا کرتی تھی. اللہ یہ وہ بدنصیب لوگ ہیں جو اپنی بہنوں کی باراتوں میں اس قرآن کو صاحبان کی طرح رکھ کے بہن کو ودا کیا کرتے تھے، باقی ان کا اس قرآن سے کوئی تعلق نہیں. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یا اللہ یہ وہ بدنصیب لوگ، ان کے بیٹے کا خط امریکہ سے آتا تھا، اس انگلش انگریزی زبان میں اس کا ترجمہ لوگوں کے پاس لے کر پھرتے تھے، بھائی اس کا ترجمہ کر دو، میرے بیٹے نے خط لکھا ہے، اس کا ترجمہ کر کے بتاؤ، میرے بیٹے نے خط بھیجا ہے امریکہ سے. او بدنصیب، اللہ کی قسم وہ انسان بدنصیب ہے جس کی زندگی 50-60 سال کی ہو گئی، اسے معلوم ہی نہیں کہ اس کے رب نے اس کتاب میں اس سے کہا کیا ہے، معلوم ہی نہیں. بے فکر ہو کر زندگی گزار رہے ہو. وہ میرے محترم بھائیوں آج کے جمعے میں یہ ایک سبق لیتے جاؤ کہ روزانہ انشاءاللہ 15 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ، اور جتنی اللہ توفیق دے گا اس قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ اللہ سے آپ کا وعدہ ہے. روزانہ. وہ بھائی 24 گھنٹے کی زندگی ہے یار. 8 گھنٹے سوتے میں گزارتے ہو، 8 گھنٹے ملازمت میں گزارتے ہو، 16 گھنٹے کھپا دیے اپنے لیے.
آدھا گھنٹہ، صرف آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹے کو بھی چھوڑ دو، آدھا گھنٹہ روزانہ شروع سے شروع کرو، الحمد سے شروع کرو اور آگے بڑھتے چلے جاؤ، ترجمے سے اس قرآن کو پڑھتے چلے جاؤ، دیکھو کتنا مزہ آئے گا۔ اللہ رب العالمین